جی بالکل، دو لیجنڈز کے درمیان لڑائی ہوئی اور اب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ سچویشن کو سیٹل کیا جاتا، معاملہ ٹھنڈا کیا جاتا، دونوں طرف سے آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی نے جو میچ فکسنگ کے، میچ بیچنے کے الزامات تھے، اس پر لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد کو لیگل نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز جو بیان سامنے آیا تھا ایک میچ نہ کھلانے کے حوالے سے، فیئر ویل میچ نہ کھلانے کے حوالے سے، اس پر یہ تلخیاں پیدا ہوئی تھی اور اب سچویشن جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سابق چیئرمین پی سی بی توقیر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ توقیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، پہلے بات جو ہے زبانی کلامی تھی، اب قانونی چارہ جوئی کا جو سٹیپ ہے وہ آفریدی لینے جا رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں صورتحال کو، کس طرف جا رہی ہے صورتحال؟ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ میں ان دونوں کو ڈانٹنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں گولف کھیلنے کے بعد میں نے ان دونوں کو ٹیلی فون کرنا، کیونکہ یہ بچگانہ حرکت کر رہے ہیں دونوں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں گریٹ پلیئرز ہیں، ان کی سروسز ہیں، ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ غصے کا نہیں ہے، آپس میں سیٹل کرنے کا ہے، ورنہ بہت گند اچھلے گا۔ یہ ختم ہوگا تو بہت گند اچھل جائے گا۔ تو توقیر ضیاء صاحب یہ فرمائیے گا، جاوید میانداد لیجنڈری کرکٹر رہے ہیں اور ایک سینئر اور جونیئر کا بھی فرق ہوتا ہے، دوسرا شاہد آفریدی بھی اپنا کریئر ختم کر رہے ہیں، تو اچھے طریقے سے رخصت ہوتے تو زیادہ بہتر نہ تھا؟ میرے خیال میں جو بھی تھی ان کی تلخیاں آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ پبلک میں آنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ بنانے کی۔ بالکل میرے خیال دونوں نے جو ہے وہ بہت اممیچورٹی کا ثبوت دیا ہے، اور میں تو صحیح بات ہے، میں ابھی 2 گھنٹے کے بعد میں ان کو ڈانٹنے والا ہوں دونوں کو۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا سرفراز نواز صاحب نے بھی۔ سرفراز صاحب، آپ کے سامنے بھی سچویشن ہے کہ اب جو ہے آفریدی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ کیس کریں گے، قانونی چارہ جوئی کی طرف جائیں گے۔ کل تک کے لیے وہ اپالوجی کرنے کو بھی تیار تھے اور شرمندہ تھے، آج کے دن جو سچویشن بدلتی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پمپ اپ کر رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے کچھ؟ نہیں، دیکھیں، آفریدی اگر کورٹ میں جائے گا تو میانداد نے تو واضح کیا کہ میں نے اس کو پکڑا بھی ہے اور میں نے ملک یوں کو ثبوت بھی دیے تھے۔ اس کے بعد یہ عدالت میں کس منہ سے جائے گا؟ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ مظہر مجید جو جوا گروپ کا بک میکر ہے، جس کی وجہ سے پلیئروں کو جیل جانا پڑا، سب سے پہلے تو افریدی کا دوست تھا۔ افریدی کے شاید لوگ کہتے ہیں گھر میں بھی ٹھہرتا تھا آ کے، تو اس وقت کیا ہوتا رہا ہے؟ وہ جوئے کے بغیر جو بک میکر ہے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر افریدی نے کہا کہ میں نے منع کیا پلیئروں کو کہ اس کے ساتھ نہ ملے۔ اس کے بعد اس کا کریکٹر دیکھیں کہ اس نے وہ جو گیند چبایا، پچ کو خراب کیا، اس کے بعد جو انگلینڈ کے اندر کیپٹنسی نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کا نیکسٹ میچ جو ہوا ہے وہ جوئوں کی نظر ہوا ہے۔ تو اس کو سارا پتا ہوتا تھا جوا کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور میانداد کے اوپر یہ جو الزام لگایا ہے کہ میانداد پیسے کے پیچھے ہے، یہ ہے، میں کہتا ہوں اس نے بڑا ایک مونڈا سا بیان دیا۔ اس کو شرم آنی چاہیے کہ میانداد ایک مہان پلیئر ہے، دنیا جہان میں میانداد کی عزت ہے، قدر ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ رن گیٹر تقریباً تھا وہ، اور اس کو اس طرح کی بات کرنا، اور پھر سینئر پلیئر بھی ہے، تو خود اپنا کریکٹر دیکھے۔ اور میانداد کا سرفراز صاحب تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز یہ واقعہ ہوا، دونوں جانب سے بیان بازی ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بیان نہیں دینا چاہیے تھا جب ان سے سوال پوچھا گیا بغیر تحقیق کیے، لیکن اب جبکہ ایک دن گزر چکا ہے، بجائے اس کے کہ جو سینئرز تھے وہ اس معاملے میں بیچ میں آتے، بیچ بچاؤ کراتے، لگتا ہے یہی کہ سب سکون سے بیٹھے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، آفریدی اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے کہ مجھے اپنا فیئر ویل دے دیں، مجھے میچ کھلا دیں۔ اس کی انگلینڈ کی اب پرفارمنس دیکھیں کیا تھی، کاؤنٹی میں کھیلا، انہوں نے بھی اس کو ریٹین نہیں کیا۔ اس کے بعد انگلینڈ میں اس نے جو ایک بڑا خطرناک قسم کا، اور اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کروایا اس بیان سے، کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، اور پاکستان ٹیم وہاں انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ میں 2 ایکول کر کے آئی ہے، اور اس طرح کی T20 وہاں سے جیت کے آئی ہے 9 وکٹوں پر۔ تو یہ اس طرح کے شرمی کے بیان دیتا رہتا ہے۔ اس کو پہلے بھی بیان دیے ہیں، انڈیا میں پھر جا کے کہتا ہے کہ انڈیا سے مجھے محبت ملی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ملی۔ اس طرح کے کمینے آدمی کا کریکٹر جب عدالت میں آئے گا تو لیکن توقیر صاحب، اگر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر معاملہ اس حد تک بگڑ گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ اب بالکل ہائی ٹائم ہے کہ دونوں کو بٹھایا جائے، بات کی جائے؟ انٹرنیشنلی پہلے ہی بہت مذاق بن گیا ہے، مزید نہ ہی بنایا جائے؟
देखिए, मैं तो अपना रोल अदा करने वाला हूँ 2 घंटे के बाद। बाकी मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि इसको इतना उछालना नहीं चाहिए, पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, और किसी न किसी को तो अंदर बैठना ही चाहिए इन दोनों को इकट्ठा लेके। ठीक है, तौकीर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप कहते हैं कि 2 घंटे में आप फ़ोन करेंगे। हम चाहते हैं मज़ीद पहले आप फ़ोन करें ताकि ये जो 2 सीनियर्स हैं इनके दरमियान मामलात को निपटाया जा सके और दुनिया भर में पाकिस्तान की मज़ीद जग हसाई ना हो। सियासी सूरत हाल पनामा का